مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لانا، ہذا کلہ مقتضی الظاہر، یہ سب جو بیان ہوا اب تک وہ سب مقتضی ظاہر تھا۔ وقد یخرج الکلام علی خلافہ، اور کبھی کبھی مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لایا جاتا ہے۔ وَيُوضَعُ الْمُضْمَرُ مَوْضِعَ الْمُظْہَرِ، تو مضمر کو مظہر کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ظاہر حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر یہاں پہ لایا جائے، لیکن اس میں ظاہر کی جگہ پر اس میں ضمیر کو رکھ دیا جاتا ہے۔ قولی، جیسے کہ نعم رجلا مکانا نعم الرجل زید، یعنی نعم الرجل زید کی جگہ پر نعم رجلا۔ فی احد القولین، دو قولوں میں سے ایک قول پر، یعنی نعم الرجل زید کی ترکیب کیا ہوگی، اس میں دو قول، ایک یہ ہے کہ نعم الرجل یہ ایک الگ جملہ، اور زید یہ مبتدائے محذوف کی خبر، یعنی نعم الرجل ہوا زید۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ نعم الرجل یہ خبر مقدم ہو اور زید مبتدائے مؤخر۔ اس تقدیر پر تو اس میں کچھ محذوف نہیں ہے، بلکہ محذوف کب ہوگا، جبکہ زید کو یعنی مخصوص بالمدح کو مبتدائے محذوف کی خبر مانا ہے، یعنی نعم الرجل ہوا زید فی احد القولین، دو قولوں میں سے ایک قول پر، وقولہم ہوا او ہیا زید عالم، اسی طرح سے کوئی کہے ہوا زید عالم، یا کہے ہیا زید عالم، تو اب یہاں ضمیر لانے کا کوئی مقتضی یہاں پر نہیں، لیکن اس کے باوجود شروع میں اس میں ضمیر لایا گیا، تو ہوا یہ ضمیر شان اور حیا یہ ضمیر قصہ، تو کہا جائے ہوا زید عالم، یعنی وہ زید عالم، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ وہ عالم، یا کہا ہیا زید عالم، یعنی قصہ یہ ہے کہ وہ عالم، زید عالم۔ تو یہاں اس میں ضمیر کو شروع میں لایا گیا، مضمر کو لایا گیا، تاکہ اس کا جو مابعد ہے وہ سامع کے ذہن میں جاموزی ہو جائے، بیٹھ جائے، کیونکہ جب یہ کہا کہ وہ ہو، اب ظاہر ہے کہ سننے والا انتظار کرے گا کہ کیا انتظار کرے گا نا، اور انتظار کے بعد اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس میں جو لذت ہے، جو خوشی اس میں حاصل ہوتی ہے، وہ بغیر انتظار والے میں نہیں۔ کیا خیال ہے؟ مکان الشان، یعنی شان کی جگہ پر، یعنی الشان زید عالم یا القصہ زید عالم، اس کی جگہ پر ضمیر لانا،
لیتمکن ما یعقب فی ذہن السامع، تاکہ اس کے بعد جو آئے وہ سامع کے ذہن میں بیٹھ جائے. لأنه اذا لم يفهم منه معنى انتظر، کیونکہ جب اس سے کوئی معنی نہیں سمجھے گا تو اس کا انتظار کرے گا، اسے جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو انتظار کرے گا. وقد يعكس، اور کبھی اس کا برعکس بھی ہوتا، یعنی مضمر کی جگہ پر مظہر کو لایا جاتا. اب وہ مظہر کبھی اس میں اشارہ کی شکل میں ہوگا، کبھی اس میں علم کی صورت میں ہوگا، اس طرح سے اس کی کئی صورتیں نکلتی ہیں. تو فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ اسم اشارۃ، تو اگر وہ مظہر کیا ہو، اسم اشارہ، فَلِكَمَالِ الْعِنَایَةِ بِتَمْیِیزِهِ، تو اسم اشارہ کے ذریعہ اسے اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ کا مقصود کیا ہوتا ہے، مشار الیہ کو ممتاز کرنا. یہ نہ مقصود ہوتا ہے مشار الیہ کو ممتاز کرنا. تو یہاں اس کی تمییز پر، یعنی اسے ممتاز کرنے پر مکمل طریقے سے توجہ دینا مقصود ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں اس میں اشارہ لایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو کسی عجیب و غریب حکم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس بنا پر یہ مقصد ہوتا ہے کہ مشار الیہ وہ ہر چیز سے ممتاز ہو. فَلِكَمَالِ الْعِنَایَةِ بِتَمْیِیزِهِ، تو اس وجہ سے کہ اس کی تمییز پر کامل طریقے سے توجہ دینے کے لیے، لِاخْتِصَاصِهِ بِحُکْمٍ بَدِیعٍ، اس وجہ سے کہ وہ کسی نادر و نایاب حکم کے ساتھ خاص. قولہ جیسے شاعر کا قول، کم عاقل عاقل آیت مذاہب و جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، کتنے عقل مند ایسے، دو بار کہا عاقلات، کتنے عقل مند ذی علم ایسے ہیں جن کی معیشت کے راستے تنگ ہو چکے ہیں، ان کی معیشت کے راستے تنگ ہو چکے ہیں. وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا، اور کتنے جاہل بے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جنہیں تم کیا پاؤ گے، رزق دیا ہوا پاؤ. ان کے وہاں دولت کی فراوانی، جبکہ انہیں کچھ لکھنا نہیں آتا، کچھ پڑھنا نہیں آتا، بالکل انگوٹھا ٹیسٹ ہے نا ایسا. ہاں، کتنے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے دماغ والے ایسے ہیں کہ معیشت کے راستے تنگ ہیں، روزی کے راستے ان کے لیے تنگ ہیں. اب کتنے جاہل ایسے ہیں کہ انہیں تم روزی دیا ہوا پاؤ گے، دولت کی فراوانی ان کے وہاں. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں، کہ ایک پڑھا لکھا آدمی معاشی اعتبار سے بہت پریشان ہے اور ایک جاہل آدمی بہت خوشحال ہے نا. عجیب و غریب بات.
تو اب یہ ایک نادر حکم ہے، یہ کیا ہے؟ نادر حکم۔ تو اب اس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے، اس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ وہ ممتاز رہے ایک دم۔ تو اس میں اشارہ لایا، ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النحریر زندیقا، یہ وہ چیز ہے جس نے سارے اوہام کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا اور ماہر عالم کو بددین اور گمراہ کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے سارے اوہام کو یعنی سارے ذہنوں کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا اور ماہر عالم کو بھی کیا کر دیا ہے؟ بددین اور گمراہ کر دیا۔ کیا خیال ہے کہ آدمی عالم ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن پیٹ کی آگ ایسی ہے کہ آدمی معاذ اللہ کبھی کبھی اس کی وجہ سے گمراہی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے نا۔ تو محل استشہاد یہاں پر ہے ھذا، تو اس میں اشارہ اس لیے لایا گیا یہاں پر کہ مشار الیہ یعنی مسند الیہ ایک حکم کے ساتھ، ایک نادر حکم کے ساتھ خاص، تو اب اسے ممتاز کرنا ہے۔ اب التحکم بالسامع، یا سامع کا مذاق اڑانے کے لیے مضمر کی جگہ پر مظہر لایا جاتا ہے۔ کما اذا کانا فاقد البصر، مثلاً جب کہ نابینا بینائی نہ ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اشارہ کیا جائے، اسے اشارے سے بتایا جائے۔ تو جب وہ نابینا ہے تو کیا اشارہ دیکھے گا؟ تو یہاں کیا مقصد ہے؟ مذاق اڑانا، سامع کا مذاق اڑانا۔ اب الندا علی کمال بلادتی، چنانچہ ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے، بلکہ کبھی میں نے درس کا اس کو بیان کیا تھا تو ان کے علاقے کا کوئی لڑکا ان سے بتا بھی دیا تھا جا کے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بتائی درس کا اس کو بیان کر دیا، تو پھر بیان کر رہے تھے۔ اب الندا علی کمال بلادتی، یا مخاطب کے کمال بلادت یعنی اتنا وہ بددماغ ہے، اتنے موٹے دماغ والا ہے کہ جب تک اشارہ نہ کرو اسے واضح طور پر اس وقت کو ضمیر نہیں سمجھتا، جب تک اس میں ظاہر نہ لے آؤ، اس کے لیے مظہر نہ لے آؤ، وہ اس میں ضمیر سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ضمیر کدھر جائے۔ او فدانتی کی، او ادعائے کمال ظہوری کی، وعلیہ من غیر حاضر کا۔ تو اب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کمال بلاغت کا اعلان کرنا ہو یا کمال فطانت کا اعلان کرنا ہو۔ یہ اعلان کیسے ہوگا؟ یہ اس میں اشارہ کی بات ہو رہی ہے، اس کی اس میں اشارہ۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا ذہین ہے اسے صریح طور پر نام لینے کی ضرورت اس کے لیے نہیں، بس خالی اشارہ اس کے لیے
کافی ہے، کہ یہاں کمال فطانت کا اعلان کرنا ہوتا ہے، یا اس کے کمال ظہور کا ادعا مقصود ہوتا ہے کہ مشابہ ہے بہت ظاہر، اس کی وجہ سے نام اس کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اشارہ لایا گیا اس کے۔ وعلیہ من غیر ھذا الباب، اور کسی پر یہ ہے شعر مبنی، لیکن یہ باب مسند الیہ سے نہیں ہے بلکہ باب مسند الیہ کے علاوہ سے، جیسے تعاللت کئ اشجع وما بک علت تریدین قتلی قد ظفرت بذالک۔ تعاللت یہ باب تفاعل سے، باب تفاعل کی خاصیت کیا ہے؟ ایک خاصیت تو سب کو یاد ہوگی تشابہ، جیسے پوچھا جائے باب مفعلت کی کیا خاصیت ہے تو سب کو یاد ہے مشارکہ، اور استفعال کی خاصیت پوچھی جائے تو سب کو یاد ہے طلب ماخذ۔ تو باب تفاعل کی خاصیت کیا کیا ہے؟ تشارک تو بہت مشہور ہے، اس کی ایک خاصیت تفصیل بھی ہے نا، تفصیل نہیں یاد، یہ خاصیت کیا ہے؟ تفصیل۔ تفصیل کا مطلب صاحب ماخذ ہونے کا خیال دلانا، صاحب ماخذ ہونے کا خیال دلانا، یعنی صاحب ماخذ کسی کو ظاہر کرنا، لیکن وہ ماخذ ایسی چیز ہوگی جس میں رغبت نہ ہوگی، یعنی شیء محبوب نہ ہو، ماخذ شیء محبوب نہ ہو، یہ ضروری ہے اس میں۔ اور تکلف میں جو ماخذ ظاہر کیا جاتا ہے وہ امر مرغوب ہوتا ہے، اور تقریر میں جو ماخذ ظاہر کیا جاتا ہے وہ امر غیر مرغوب ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ تفقہ، یعنی وہ فقیہ بن گیا، فقیہ نہیں تھا لیکن فقیہ بن گیا، اپنے آپ کو فقیہ ظاہر کیا، یعنی بتکلف فقیہ۔ تو فقاہت یہ امر مرغوب ہے کہ نہیں؟ تو تکلف میں جو ماخذ ہوتا ہے وہ امر مرغوب ہوتا ہے، اور تقریر میں امر مرغوب نہیں ہوتا۔ جیسے تعاللت، یعنی تو بیمار بن گئی، بیمار ہے نہیں، بیمار بن گئی، کئ اشجع، تاکہ مجھے تکلیف پہنچے، تاکہ میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، وما بک علت، حالانکہ تمہیں کوئی بیماری نہیں، تمہیں کوئی بیماری نہیں، تریدین قتلی، تو مجھے قتل کرنا چاہتی، تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، قد ظفرت بذالک، تو اس میں کامیاب ہو چکی، اس میں کامیاب ہو چکی۔ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام کے چہرے ایک دم کھل گئے اس شعر سے۔ تو تعاللت میں جو خاصیت ہے وہ تقریر کی، کیونکہ بیماری یہ امر مرغوب نہیں، یہ ہے امر مرغوب نہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے لا تمارضوا فتمرضوا،
یعنی بیمار مت بنو کہ بیمار ہو جاؤ، بیمار مت بنو کہ بیمار ہو جاؤ گے، یعنی اگر حقیقت میں تم بیمار نہیں ہو تو بیمار مت بنو کہ بیمار ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہاں پہ ماضی استشہاد ہے قد ذکرتے بذالکی، یعنی بذالکی یہاں اس میں اشارہ لایا گیا، کیا لایا گیا؟ ہاں اس میں اشارہ لایا گیا، تو یہاں مضمر کی جگہ پر مظہر اس میں اشارہ کی شکل میں لایا گیا کہ یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ کمال ظہور کا ادعا، یعنی یہ بات بالکل ظاہر ہو پاتی، لیکن یہ مستدل ہے کہ باب سے نہیں۔